رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر مل بنی آج بھی اصغر بشیر جیسی آواز کی اصغر بشیر جیسی آواز کی رشک کرتی تھی میں اب سے پاؤں کت دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر، اور میرے شیر کی، اور میرے شیر کی ایسی حالت ہو گئی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر جیسی قبر عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر عباس کی، کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نعمہ راہ اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت، لاش کی اس بھی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال،
یہ میرے سر کی رضا بھی، یہ میرے سر کی رضا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کہ کیا عباس کرتا ہے وہ عشقوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے ہوں، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے کی ایسی وفا، مادر عباس کی ہے، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ بلند سلوات۔ اللهم قال الفاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يضر مثله القائلين ولا يحصي نعمه بالآيات ولا يأتي حقه المسلمين، الذي لا يدركه قول الإمام ولا يناله قوس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا عجل موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد
المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی. صلوات علی محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بھی سامنے کرام برادران ایمانی، یقیناً انسان نماز کے بعد فارغ ہو جاتا ہے تو اس جگہ سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑتا ہے. لیکن یہ امام حسین کی مجلس کا معاملہ ہے. آپ تھوڑا اگر فرائض سے فارغ ہو چکے ہوں تو آگے آگے تشریف لے آئیے، ذرا مل کے رہیے تاکہ پیغام یہ جائے کہ ہم سب ایک ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ عزیزان گرامی یہ تذکرہ اس کا ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے صاف کہہ دیا کہ اگر انسان بہت بڑا نمازی ہو، بہت بڑا روزگار ہو، بہت متقی ہو، بہت پرہیزگار ہو اور اخلاق بھی اس کا بہت بہترین ہو اور حاجی بھی ایسا ہو کہ کوئی سال اس کا چھوٹتا نہ ہو، لیکن یا علی دوران طواف وہ بے گناہ بھی مار دیا جائے نا، پھر بھی اگر موزے علی اس کے دل میں ہے تو اس کو اوندے کو جہنم میں ڈال دیں. تو عزیزان گرامی پروردگار تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے عظیم چیز کا ذکر کر رہے ہیں، کتنی عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں پر تشریف رکھنا ہے. یقیناً ہمارے پاس صرف ایک عظیم ہستی نہیں ہے. میں جو آئے حدیث کریمہ پڑھ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو بھی مرا اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت بھی کرتا ہے. یہاں پر ممکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یوں تو رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری جو آخری امت ہوگی وہ سب سے بہترین ہوگی، سب سے بہترین ہوگی. کہا کیوں؟ یہ ظاہر سی بات ہے اصحاب کے درمیان میں اتنی بڑی بات کہنی، جو بری نہیں لگنے والی چیز تھی وہ تو بری لگ جاتی تھی. تو یہ تو بہرحال صاف کہنا کہ تم سے بہتر ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم دیکھ کے بھی صحیح سے ایمان نہیں لائے. توجہ چاہتا ہوں، تم دیکھ کے ایمان لائے ہو اور وہ بغیر دیکھے ایمان لائے. ٹھیک. اور یہاں پر رک کے میں ایک بات اور ایک عظمت آپ کو اور ملی ہے عزیزان گرامی، جو 12ویں امام سے پہلے والوں کو نہیں ملی ہے. اور اس سے پہلے جتنا جاتے رہیں گے وہ عظمت کم ہوتی جائے گی. رسول کے زمانے تک صرف رسول ایک ہادی، مولا کائنات کا زمانہ آیا ایک ہادی بڑھ گیا، امام حسن کا زمانہ آیا ایک ہادی اور بڑھ گیا، امام حسین کا زمانہ آیا ایک ہادی اور بڑھ گیا. تو عزیزان گرامی ہادی یوں بڑھتے گئے. تو ہم کو ناز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صرف ایک ہادی نہیں بلکہ 12 ہادی ہیں. اور کیا کہنا ہمارے اماموں کا کہ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہم تمہارے زمانے کے امام نہیں ہیں، آپ پہلے کو بلائیں گے وہ بھی مدد کرے گا، آخری کو بلائیں گے وہ بھی مدد کرے گا. ہر امام میں تو یہ آپ کو شرف ملا ہے کہ آپ جیسے کہ اور کتابوں میں دعائیں بھی ہیں، 7ویں امام سے کیسے توسل کیا جائے، 8ویں امام سے کیسے توسل کیا جائے، 9ویں امام سے کیسے توسل کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تمہارا امام تھوڑی ہوں. سب امام نے کہا نہیں میرے چاہنے والوں، تم لوگ جس کو بھی بلاؤ گے، جب بھی بلاؤ گے وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا. تم بس وسیلہ لگا، جس کا وسیلہ ہوگا وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا. اور یقیناً عزیزان گرامی وسیلہ بہت عظیم ہے، بہت اہم ہے وسیلہ.
اگر وسیلہ نہ ہو تو بہت سے کام ہیں جو بگڑ سکتے ہیں. کیسے؟ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی چھٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں چھٹے امام نے ساتویں امام نے ارشاد فرمایا تھا، ان کا چاہنے والا دیکھا ان کے خدمت میں تشریف فرما تھے جناب علی بن یقین، جن کا وہ الٹے وضو والا واقعہ مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے، بہت ہی قریبی تھے امام کے. تو بیٹھے تھے تو ایسی گفتگو چل رہی تھی، اور جب امام سے گفتگو کرو تو پھر کس زمانے کی گفتگو ہونے لگتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. امام کہنے لگے کہ ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک معمولی سے مچھر کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے. ایک معمولی سے مچھر کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے. اور دیکھیں زمانہ کتنی تیزی سے گزر گیا، آ گیا وہ زمانہ. تو چاہنے والے سے پوچھا کہ مولا ایسا زمانہ مچھر کے کاٹنے سے مر جایا کرے گا؟ کہا مولا جب یہ بتا دیا ہے تو علاج بھی بتا دیجیے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو تو انار کے رس میں نیبو کے رس کو نچوڑ کر 14 دن تک پیے گا، ہم پر اور ہماری آل پر صلوات بھیج کر تو اللہ اس کو شفا عطا آواز بلند صلوات میں بہرحال لڑکے نے نعرہ لگایا خدا اس کو اجر دے اور اس کو ثواب بھی ملے. لیکن نعرہ لگانے کا فائدہ ہم لوگوں کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بہترین بات پڑھی ہو اور اس کے بعد نعرہ لگے. اور جب بہترین بات پڑھیں اور صرف آپ مسکرا دیتے ہیں تو یقیناً قتل ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد تو کیا عرض کرنا ہے کہ انار کے رس میں نیبو کے رس کو نچوڑ کر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ کر 14 دنوں تک پلایا جائے تو شفائے کاملہ ملتی ہے. اور الحمدللہ عزیزان گرامی میں جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا وہاں پر ایک میرا جونیئر تھا، ہفتہ 10 دن سے بیمار تھا، بخار آ رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ چیز ہے. اس دوران وہ چل بھی رہا تھا تو میں نے یہ حدیث کو پڑھا تھا تو میں نے اپنے دوست کو بتایا جو اس کی کفالت کر رہا ہے. جب کہاں دوا ہوا کے چکر میں پڑے ہو، معصوم نے جو یہ فرمایا ہے اس پر عمل کرو. عزیزان گرامی یقین مانیے کہ مشکل سے 3 یا 4 مرتبہ اس نے دیا ہوگا اور اس کو شفائے کاملہ. اور معصوم نے لیکن 14 دن فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم آخری انتہا فرما رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اس بیماری کے ایک دم آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہوگا وہ 14 دن میں صحیح ہو جائے گا. باقی کوئی تھوڑا بہت ہوگا تو وہ 2-4 دن میں صحیح ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی آپ نے حدیث سن لی، میں نے بیان کر دی. اب حدیث میں کچھ سوال ہو جائے تو معصوم نے کہا کہ انار کے رس میں نیبو کا رس نچوڑیے. تو معصوم سے سوال کیا جائے گا کہ مولا دنیا میں جب ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہم کو دوا دے دیتے ہیں، ہم دوا کھاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے. یہ عجیب طریقے کا آپ کا طریقہ ہے اور عجیب سی دوا ہے کہ انار کے رس میں نیمبو کا رس نچوڑو اور اس کو محمد والے محمد پر صلوات پڑھ کے پڑھو، پڑھ کے پیو تب شفا ملے گی. مولا یہ بتائیے اگر شفا انار کے رس میں ہے تو صلوات کا کیا فائدہ، اور اگر شفا صلوات میں ہے تو انار کے رس کا کیا فائدہ؟ توجہ چاہتا ہوں پوری توجہ. شفا اس میں ہے تو اس کا کیا فائدہ، شفا اس میں ہے تو اس کا کیا فائدہ. تو معصوم جواب دیں گے کہ جب اتنا پڑھا ہے تو تھوڑا اور پڑھ لو. تو میں پڑھتے پڑھتے جناب موسیٰ کے زمانے میں چلا گیا. اب جناب موسیٰ کے ایک دن جناب موسیٰ کے پیٹ میں بہت تیز درد ہوا. اب جناب موسیٰ کو تو آپ جانتے ہیں تو ان کو بس موقع ملنا چاہیے یہ بات کر دے گا. توجہ چاہتا ہوں فوراً پروردگار سے گفتگو کی. پروردگار میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں پر جاؤ، وہاں پر ایک جڑی بوٹی ملے گی، ایک درخت ہوگا، اس کو کھا لیں ان کو شفا مل جائے گی. جناب موسیٰ کے گئے، انہوں نے اس جڑی بوٹی کو کھایا، شفا مل گئی.
اب کچھ دن ایسے گزر ہی رہے تھے جناب موسیٰ کے پیٹ میں پھر درد ہوا اور ویسا ہی درد ہوا. اب جناب موسیٰ نے سوچا کہ بار بار پروردگار سے وہی سوال کیا کرنا. پہلی بار جب تکلیف ہوئی تھی تو اللہ نے کہا کہ جڑی بوٹی کھا لو, وہی جڑی بوٹی پھر سے کھا لیتے ہیں. اب جناب موسیٰ گئے, جڑی بوٹی کو کھایا. عزیزان گرامی, درد میں اور اضافہ ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں, درد میں اور اضافہ ہو گیا. اب جناب موسیٰ پریشان, حیران, پروردگار کے قریب گئے, آواز دی, پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلی بار جب جڑی بوٹی کھائی تھی تو شفا ملی تھی, اب کھائی ہے تو مرض میں اور اضافہ ہو گیا. پروردگار نے جواب دیا ہے موسیٰ, پہلی بار جب جڑی بوٹی کے پاس گئے تھے تو وسیلہ ہم بنے تھے. تو اب ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا عزیزان گرامی, بھئی شفا انار کے رس میں نہیں ہے, شفا ان کے وسیلے میں ہے. اگر ان کے وسیلے کے بغیر انار کا رس پی لیا تو ہو سکتا ہے مرض میں اور اضافہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد. سلوات نہیں پڑی تو مرض میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ وسیلہ, جو وسیلہ لگ جاتا ہے تو چیز بہترین ہو جاتی ہے, اور اگر وسیلہ غلط لگ جاتا ہے تو پھر آپ پھر بھی سکتے ہیں, طبیعت میں خرابی بھی ہو سکتی ہے. اس چیز سے پوری تاریخ بڑی ہے کہ جب لوگ راستہ غلط ہو جائے. بھائی وسیلہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وسیلہ کیا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہے, مثال کے طور پر آپ کو بلندی سے کوئی کتاب چاہیے ہے تو آپ اسٹول لے کر آئے, اس کو رکھا, اس پہ چڑھ کے کتاب کو اٹھا لیا, تو کہا جائے گا کہ یہ وسیلہ ہے. اسی طریقے سے دین کی کوئی چیز آپ کو چاہیے ہے تو آپ امام کے پاس گئے, امام سے پوچھا کہ پروردگار کا کیا حکم ہے, امام نے بتا دیا, تو امام گویا اللہ کا ایک وسیلہ بن گیا. لیکن وہی آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے یہ سوچ کے کہ ہاں بھائی وسیلہ ہے, چلے جائیں گے, اور وہ وسیلہ نہ ہو تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے. جیسے خلیفہ اول کا زمانہ, دربار میں 3 شخص داخل ہوئے. ایک تھا جناب داؤد کا ماننے والا, ایک تھا جناب عیسیٰ کا ماننے والا, اور ایک تھا جناب موسیٰ کا ماننے والا. توجہ جاتا, تینوں کے ماننے والے تھے. آئے تاکہ آپ کے رسول کا یہ کہنا تھا کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں. کہا ہاں بے شک رسول کا کہنا تھا, تاکہ اور ان میں تمام معجزات بھی تھے ان کے پاس. کہا ہاں وہ افضل تھے تو ظاہر سی بات معجزات ہوں گے. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ دیکھ نہیں رہا بیٹھے ہوئے ہیں, جانشین ہے بھیا. کہا کہ اچھا تو پھر آپ میں بھی یہ کمال ہوگا. توجہ جاتا ہوں عزیزان گرامی, آپ میں بھی یہ کمال ہوگا. بھائی دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جب دلیل کی بات آتی ہے نا تو پھر انسان گھبرا جاتا ہے. تو پھر راستہ کیا ہوتا ہے؟ 4 سپاہی ادھر کھڑے رکھے, 4 سپاہی ادھر کھڑے رکھے. ارے بھائی بھگاؤ ان کو, کہاں سے آ گئے؟ تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی وہ 3 لوگ آئے تھے, وہ صراط مستقیم بنانے کے لیے آئے, وہ جانے کے لیے تیار تھے. اگر آپ خلیفہ ہیں تو آپ کے پاس معجزہ ضرور ہوگا, آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں اور آپ جو ہے شرما رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بھیا انسان کے پاس ہنر ہو تب دکھائے گا نا. اب تاریخ کہتی نوبت یہ آ گئی کہ سپاہیوں نے ان کو خوب پیٹا اس لیے کہ وسیلہ غلط تھا. توجہ, اب واپس باہر گئے تو ظاہر سی بات ہے مولا کائنات جناب سلمان کو کہتے ہی تھے کہ بھیا دیکھتے رہنا, فالتو میں کوئی بیچارہ راہ حق چاہ رہا ہو اور وہ بھٹک جائے تو اس کو لے کے آ جانا, ہدایت ہو جائے گی. ورنہ نہ جانے پوری دنیا میں کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلمان نے دیکھا, کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی ایسی بات تھی. جناب سلمان کو مسکرا کے کہنے لگے جب غلط دروازے پر جاؤ گے تو فتنہ تو مقدر میں آئے گا ہی. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلمان لے کر گئے تینوں کو, جناب داؤد کا ماننے والا, جناب عیسیٰ کا ماننے والا اور جناب موسیٰ کا ماننے والا. گئے
बाग के अंदर दाखिल हुए, देखा मौलाए कायनात बेलचे से कुछ काम कर रहे हैं। और वो तीनों ने देखा तो जाहिर सी बात है अजीज़ान गिरामी, लोगों का नज़रिया ये होता है कि लोग इल्म को दौलत में भी तलाश करने लगते हैं। इल्म ज़रूरी नहीं है कि आपको बेहतरीन लिबास पहने हुए कोई शख्स जा रहा है तो आपको वो बहुत बड़ा आलिम भी हो सकता है वो महुआ का सबसे बड़ा जाहिल हो, तो इस धोखे में नहीं रहिएगा। तो ये फितरत है इंसान की, लेकिन इसको बदलना चाहिए। तो उस ज़माने में तारीख कहती है कि अब वो गए, यानी क्या हुआ, कहने लगे कि हुजूर ये लोग आए थे, पूरा माजरा जनाब सलमान ने बताया, और जनाब दाऊद का मानने वाला मुखातिब होता है कि हमने बहुत सुना था कि मजहब हक है, और हम इस इरादे से आए थे कि आप अगर हमको हमारे अंबिया के मौजज़ात दिखा दीजिए तो हम भी मजहब इस्लाम को कबूल करें। आप भी हमको ये मौजज़ात अगर देख ले कि हमने सुना था कि आपकी उम्मत सबसे बेहतर है, तो कमाल भी सबसे बेहतर होना चाहिए। तो मौलाए कायनात ने हाथ में बेलचा था, बेलचे को आगे बढ़ाया था, छुओ, जनाब दाऊद का मानने वाला है, बेलचे को आगे बढ़ाया। जनाब दाऊद का मानने वाला जब बेलचे को छूता है तो मूंग से भी ज़्यादा नरम हो जाता है, पूरी तौर पर मूंग से भी ज़्यादा नरम हो जाता है। जैसे ही उसने देखा मुस्कुराने लगा था, यानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम कर दिया। अब जनाब ईसा का मानने वाला पीछे देख रहा था, यानी यकीन तो आ गया है, लेकिन आपके मर्तबे को देखकर ये ख्वाहिश जाहिर हो रही है कि आप जनाब ईसा का मौजिज़ा भी दिखा दीजिए। तो जो ज़्यादा जनाब ईसा का मौजिज़ा भी दिखा दीजिए। जनाब ईसा की बात आई, कहा कि आओ चलो पास में कब्रिस्तान है, वहाँ चलते हैं। वहाँ पर गए, अब मौलाए कायनात ने पूछा कि ये बताओ एक मुर्दे को उठाना या सारे मुर्दों को? तवज्जो चाहता, एक को उठाना या सारे मुर्दे को उठा दो? कहा यार ये आपके कमाल में कोई कमी तो नजर नहीं आती है, आप बिस्मिल्लाह करके सभी को उठा दीजिए। अब मौलाए कायनात ने कुंबे इज़्ज़ी कहकर जो हुक्म दिया, तमाम कब्रों के दरवाजे खुले, सब कहने लगे लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन। जाहिर सी बात है सारी कब्रों से जब मुर्दे उठने लगे ये तीन के तीन घबरा गए। और जो चाहता हूँ ये तीनों घबरा गए थे, यानी जल्दी हुक्म दिए वापस हो जाए। मौलाए कायनात ने कहा वापस हो जाओ, इसलिए कभी कयामत नहीं आई है। अब तारीख कहती है जनाब मूसा का चाहने वाला बचा का, यानी यकीन तो हो गया है, यकीन तो हो गया, इससे ज्यादा यकीन क्या होगा कि जनाब ईसा का मौजिज़ा देख लिया, लेकिन यानी मैं जनाब मूसा का मानने वाला हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि उनका भी मौजिज़ा दिखा दीजिए। तो जनाब मूसा के मौजिज़े के बारे में जनाब मौलाए कायनात हाथ में बेलचा लिए थे, मौलाए कायनात ने बेलचे को जमीन पर फेंका, वो अजदहे में तब्दील हो गया, पूरी तौर पर अजदहे में तब्दील हो गया। तीनों लोग देख रहे हैं। अब मौलाए कायनात ने जनाब मूसा के मानने वाले से कहा, अरे उठाकर चेक कर लो ना कि साथ है या नहीं। घबरा गया, पीछे हट गया। मौलाए कायनात आगे बढ़े और ये कहते हुए उठा लिया कि जब तुम्हारा नबी घबरा गया तो तुम क्यों ना घबराओगे। सवाल है मोहम्मद तो अजीज आलिग्रामी, यकीनन अगर वसीला गलत हो तो इंसान को गड़बड़ा जाता है, लेकिन अगर वसीला सही हो तो हिदायत भी मिलती है और ये कमाल के मौजज़े देखने का शरफ भी मिलता है आपको। और अजीज आलिग्रामी, वसीले की बात को छोड़ दीजिए। मैंने जैसा कि अर्ज किया ना आपको, आप किसी को भी बुलाइएगा आपकी मदद के लिए आएगा, लेकिन ये अब आपके ईमान का इम्तिहान है कि आप कितने यकीन से बुला रहे हैं। मौलाए कायनात को बुलाया वो भी मदद को आएंगे, इमाम हसन को बुलाया वो भी मदद को आएंगे, इमाम हुसैन को बुलाया, यहाँ तक इमाम ज़माना को बुलाया वो भी मदद के लिए आपके आएंगे। लेकिन आप कितने खुलूस से बुला रहे हैं और ख़ास तौर से कितने यकीन से बुला रहे हैं, इसलिए कि आपके इमाम ने तो ये भी फैसला कर दिया है, ये भी हुक्म दे दिया है कि मेरे चाहने वालों, अगर हमारे बारे में कोई तुमसे सवाल करे तो घबराना नहीं, ये ना सोचना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं है, तुम जाना जाकर उससे बहस करना। जहाँ पर तुम्हारी ज़बान साथ छोड़ेगी, तुम्हारी ज़बान में हमारी ज़बान चलना शुरू हो जाएगी। जहाँ पर तुम्हारा जहन काम करना बंद हो जाएगा, तुम्हारे जहन में हमारा जहन काम करना शुरू हो जाएगा। अब
اس سے بڑھیا اور کون کہہ سکتا ہے؟ اس سے بڑھیا اور کیا ساتھ دے سکتے ہیں آپ کے امام؟ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی میدان ہو، علم کا میدان ہو، شجاعت کا میدان ہو، تقوی کا میدان ہو، کوئی آپ سے بڑا متقی نہیں ہو سکتا، کوئی آپ سے بڑا عبادت گزار نہیں ہو سکتا، کوئی آپ سے بڑا عقل مند نہیں ہو سکتا، کوئی آپ سے بڑا ہنرمند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو عیب دار کے ماننے والے ہیں وہ اس مقام تک پہنچے تو آپ بے عیب کے ماننے والے ہیں۔ آپ جب کسی مقام تک پہنچیں گے تو آپ بھی بے عیب بنیں گے، آپ نے بھی وہ کمال نظر آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی کہ جب اصل ہی بیکار ہو تو اس پہ عمارت بلند نہیں ہو سکتی ہے، جب اصل مضبوط ہو تو عمارت بھی بہت اونچی جاتی ہے۔ لیکن بس ارادہ کریے، بس ارادہ کریے کسی مقصد میں آگے بڑھنے کے لیے، وہ کامیابی ملے گی۔ آپ کو 14 سہارے دینے والے اور ایسے ایسے سہارے دینے والے ہیں، ایسی ایسی جگہ پہ سہارا دینے والے ہیں، بس آپ یقین کریے اور وہ اپنا ہنر دکھاتے رہیں گے۔ آپ کو بس آپ کے امام نے کہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے، یہ دور تو الحمدللہ ایسا دور ہے کہ آپ کل کی عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں، آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کل کی عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ صلوات لگ رہا ہے، سب کل کے پڑھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر کرنا چاہیے کیونکہ دور تو ایسا گزرا ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ دشمن اہل بیت، یہ محب اہل بیت ہے، تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور طرح طرح کی کوششیں کی جاتی تھی کہ زحمت دی جائے۔ تاریخ میں ظالم بادشاہ گزرا منصور دوانقی۔ عزیزان گرامی ظالم بادشاہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک شیعہ کو خون نہیں دے۔ اسی کے بارے میں ایک بار ملتا ہے کہ ایک دن صبح اٹھا، بہت بے چینی کے عالم میں تھا، تو طبیبوں کو بلایا گیا، یہ کیا پریشانی ہے؟ تو طبیبوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ اصل بات اس کو شیعہ کشی کا اتنا نشہ چڑھ گیا ہے کہ کچھ دنوں سے اس نے شیعہ کو قتل نہیں کیا، ان کا خون نہیں دیکھا، اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی سے کہیں سے جا کر شیعہ کو لے کر آؤ، اس کا خون دیکھے گا تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ ایسے ظالم بادشاہ کے دور میں پھر بھی زندگی گزاری گئی ہے، اس لیے کیسے گزر گئی ذرا کبھی سوچا کریے۔ امت مسلمہ میں جتنے بھی مسلمان کے فرقے ہیں، کسی بھی فرقے میں کیا کسی کو مارنے کی اتنی کوششیں کی گئی جتنی شیعت کو مارنے کی کوشش کی گئی؟ لوگ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا نہ کریے ورنہ جو ہے شیعہ جو ہے مار دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے۔ شیعہ اس دور میں نہیں مارے، اس دور میں نہیں مارے، لیکن آج بھی آپ کی تعداد جو ہے پوری کائنات میں دکھ رہی ہے۔ یا آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ نے کوئی عقل مندی کر دی ہے یا آپ کے بزرگوں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس وجہ سے شیعت سلامت ہے، یہ کسی کی نگاہ ہے جو دیکھ رہی ہے کسی کا وعدہ جس نے کہا میرے شیعو میں دیکھ رہا ہوں تم کو، میں دیکھتا ہوں کون تم کو پریشان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون تمہاری نسلوں کو قربان کرتا ہے۔ ایک شیعہ کو قتل کیا جائے گا، 10 شیعہ اور ایسا ظالم بادشاہ تھا، لیکن پھر بھی آج شیعہ زندہ باد ہے اور اس کی قبر کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ ایسا ظالم بادشاہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دربار میں کیسی باتیں ہوتی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ ایسا ہے کہ اس کے وزیر بھی ایسے ہی رہتے ہوں گے کہ یہ سوچے کہ بھئی بادشاہ کو خوش کیا جائے، بادشاہ کو خوش کیا جائے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن اس کے وزیر نے مشورہ دیا، کہا بادشاہ سلامت میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا۔ کہا کون سا آئیڈیا؟ کہا کہ ایک ایسا آئیڈیا کہ جس کے ذریعے سے آپ شیعان اہل بیت کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں نا کہ قتل کر کے وہ پریشان اتنا نہیں کر پائے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ بھئی قتل کرنا آسان ہے لیکن پھر بھی ذلیل نہیں کر سکے، اس لیے کہ شیعت میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو ذلیل کیا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے امام سب سے بہتر ہے، ہمارے نبی سب سے بہتر، ہر اعتبار سے ہمارے امام نے کبھی شرمندہ نہیں کیا۔
تو کہا کہ ایک منصوبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زمین کر سکتے ہیں. کہا کون سا منصوبہ ہے؟ کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کے علماء کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے اماموں کے فضائل بیان کریں. پوری طور دیتا ہوں اپنے اپنے اماموں کے فضائل بیان کرتے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسی بادشاہ نے یہ سنا، بادشاہ کہتا ہے ارے بیٹے فضائل کی بات آئے گی تو علی کا چاہنے والا تو ویسے بھی آگے نکل جائے گا، کیونکہ ہمارے جھوٹے فضائل اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے سچے فضائل ہیں. کہا کہ بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے، پوری بات تو سنیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم ایسا کریں گے زہرین کے بعد سے مجلس رکھیں گے وہ، اور اس میں مسئلہ یہ رکھیں کہ پہلے ہم اپنے والوں کو موقع دیں گے. ماشاءاللہ سے ہم لوگ کی تعداد بھی بہت ہے، موقع دیں گے. جیسے ہی دیکھیں گے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ویسے ہم شیعہ علی ندیم کو کہیں گے کہ حضور آپ آئیے آپ بھی کچھ پڑھ دیے. اب وہ آ کے جب تک خطبہ پڑھیں گے، اذان ہونے لگے گی، ہم لوگ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایسے ہم ان کو اپنے خلفاء کے فضائل سنا بھی دیں گے اور کچھ سننا بھی نہیں پڑے گا. توجہ چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا بھیا ترکیب تو بہت بڑھیا ہے. اب بادشاہ کے عزیزان گرامی، وہ بادشاہ جب باطل پر ہو تو اس کے یہاں سارے کام ٹائم پاس کے طور پر ہوتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہوئی، وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے اور ہم کو عظمت اہل بیت اور مل گئی. توجہ چاہتا ہوں. اب بھیا منصوبہ طے ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ عالم دین جو تھے، سب سے بہترین عالم دین اس وقت، ان کو خط بھیجا گیا کہ حضور آپ کو تشریف لانا. تاریخ کہتی ہے جب سب سے بہترین عالم دین ہو تو وہ ایسا ویسا تو کوئی ہوتا نہیں ہے، ارادے کو پہچانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے. تو عالم دین بھی تھا، بادشاہ کا حکم ہے بھی انکار تو نہیں کر سکتے. تو عالم دین نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. اب مجلس سج چکی ہے، عالم دین آ گئے، تمام لوگ بیٹھ گئے، شیعہ عالم دین بھی آ گئے. اب تاریخ کہتی ہے کہ مجلس شروع ہوئی. ان کا ایک عالم دین آیا اور آنے کے بعد یہ جھوٹے فضائل پڑھتا رہا اور جہنم کو خریدتا رہا. تیسرا عالم دین آیا، اسی طریقے سے اس نے جھوٹے فضائل بیان کیے اور چند پیسوں کے لیے جہنم کو خرید لیا. چوتھا عالم دین آیا، جھوٹے فضائل بیان کیے، سچ کو غلط، غلط کو سچ کیا اور جہنم کو خرید کر چلا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھتا گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے. بادشاہ نے اشارہ کیا. بادشاہ کا اشارہ کرنا تھا کہ اشاروں پہ اشارہ ہوا. لوگ سمجھ گئے کہ بھیا آپ شیعہ عالم دین کو بلاؤ ورنہ آفتاب ہمارے ہی علماء میں غروب ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہوں، ہمارے ہی علماء میں غروب ہو جائے گا آفتاب. تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی جب اشاروں پہ اشارے ہوئے تو شیعہ عالم دین تو پہچان چکے تھے، آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، ارادوں کو جان چکے تھے، نیتوں کو پہچان چکے تھے. اب تاریخ کہتی ہے شیعہ عالم دین اپنی جگہ سے اٹھے، اس مقام پر آئے اور آنے کے بعد سب سے پہلا جو جملہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ سوچ کر تو بہت کچھ آیا تھا پر شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور جو جاتا ہوں عزیزان گرامی، اب تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی شیعہ عالم دین نے تو خطبہ پڑھا تھا، یہ باتیں کہی تھے کہ نیچے سے آواز آئی کہ حضور اگر یہ سب باتیں کریں گے تو جو وقت ہے وہ بھی چلا جائے گا. اب شیعہ عالم دین عزیزان گرامی یہیں پہ رک کے میں کہتا ہوں یقین کی بات ہوتی ہے. اگر آپ یقین کریے تو یقیناً آپ کا امام ایسا بھی ساتھ دیں گے. یہاں پر بات ذات کی نہیں تھی، اہل بیت کی عظمت کی بات تھی. تاریخ کہتی ہے کہ شیعہ عالم دین ایک مرتبہ نیچے جس بندے نے بولا تھا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ وقت کتنا ہے؟ تاکہ غروب آفتاب کا وقت ہے، جیسے ہی اذان ہوگی اس کے بعد ہم کہاں رکنے والے، ہم چلے جائیں گے. اب تاریخ کہتی ہے کہ علی کے چاہنے والے اس عالم دین نے ایک جملہ کہا کہ سنو، بلاوا بھی تم نے بھیجا تھا، وقت بھی تم نے معین کیا ہے. توجہ چاہتا، بلاوا بھی تم نے دیا تھا، وقت بھی تم نے معین کیا، غروب آفتاب. اب اپنی زبان پر باقی رہنا. اب اپنی زبان پر باقی رہنا. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ کہا جب نیچے جو اپنوں کا مجمع تو نہیں تھا، ماشاءاللہ صاحب کو مسکراتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں عشق اہل بیت کی
कलियां फूट रही हैं। वहाँ पर तो गैरों का मजमा था, यही मुस्कुराहट का अंदाज कुछ अलग था। लोग खिसिया के मुस्कुरा रहे थे, कह रहे अली का चाहने वाला तो ऐसे ही बड़बड़ाया करता है, ऐसे ही बोला करता है, और लोगों ने इतना तवज्जो नहीं दी। अब मौला के चाहने वाले आलिम दीन ने फज़ाइल मौला कायनात बयान करना शुरू किया। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अभी अज़मत अहले बैत बयान कर रहा हूँ, फज़ाइल बयान कर रहा हूँ, तो मेरा एक अंदाज़ है, मेरा एक तरीक़ा है, लेकिन यही कहीं से अगर मैं सुन कर आया होता किसी और के फज़ाइल, और मुझसे कहा जाता कि नहीं बैठिए, बैठकर सुनिए आप इनके फज़ाइल, और उसके बाद मुझे मौका मिल जाए कि अब आप इनको सुनाइए, तो मेरा अंदाज भी बदलता, लहजा भी बदलता, और क्या क्या मैं पढ़ लेता ये मैं खुद नहीं सोच सकता। अब जरा तसव्वुर करिएगा कि इतना सुन चुके हैं, अब सुनाने का मौका मिला, तो अली का चाहने वाला किस अंदाज में सुना रहा होगा, जरा आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं। अब तारीख कहती है अज़ीज़ान गिरामी, अली के चाहने वाले आलिम दीन ने फज़ाइल सुनाना शुरू किया। तारीख कहती है फज़ाइल सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है नीचे बैठे हुए सब लोग यही सोच रहे हैं, अरे भैया हम तो झूठे फज़ाइल इतने नहीं बयान कर सके जितने इतने सच्चे फज़ाइल जितने इसने बयान कर दिए। अब तारीख कहती है कि लोग थोड़ी देर उसी में खोए रहे, अरे भैया ये भी फजीलत है क्या, ये भी फजीलत है क्या, ये भी फजीलत है क्या। लेकिन फिर लोगों ने एक मरतबा आफ्ताब की तरफ निगाह देखी कि अरे भैया जल्दी आफ्ताब डूब जाए, आफ्ताब डूब जाए। आफ्ताब ने भी एक मरतबा गुरूब होना आम तौर से जैसे रोज डूबता है, गुरूब होना शुरू किया, मगरिब की तरफ जाने लगा। तारीख कहती है कि ये लोग बस पूछना ही चाहते थे कि हाँ बस अब अजान हुई, अब अजान हुई, अब अजान हुई। तारीख कहती है कि अली का चाहने वाला वो आलिम दीन आफ्ताब की तरफ इशारा करके कहते हैं, आफ्ताब तू रोज निकलता है, रोज डूबता है, मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अगर आज डूब गया तो मैं तेरी शिकायत उससे करूंगा जो तेरा बनाने वाला है। रोज निकलता है, रोज डूबता है, मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अगर आज डूब गया तो मैं तेरी शिकायत उससे करूंगा जो तेरा बनाने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख कहती है कि लोगों ने फिर मजाक उड़ाया कि भाई ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब अली के चाहने वाले ने फिर चौथे गेर पर गाड़ी चला दी। तारीख कहती है अब अली के चाहने वाला और जोश में आया, बयान करता रहा, करता रहा, करता रहा। तारीख कहती है जब काफ़ी देर हो गई तो नीचे जो बैठे हुए थे वो कभी आफ्ताब को देखते हैं, कभी अली के चाहने वाले को देखते हैं, कभी आफ्ताब को देखते हैं, कभी अली के चाहने वाले को देखते हैं। अजीब बात है, उसकी रफ्तार बढ़ नहीं रही, इसकी ज़बान रुक नहीं रही। अब तारीख कहती है अज़ीज़ान गिरामी बयान कर रहे, बयान कर रहे, बयान कर रहे, अब नीचे से आवाज़ें आने लगी, लग रहा है कि अली के चाहने वाले ने फिर कोई काम कर दिया। अब तारीख कहती है अज़ीज़ान गिरामी आलिम दीन है, इतना सुन चुके हैं, खूब सुनाया, खूब सुनाया, खूब सुनाया, और सुनाने के बाद ये जुमला कहते हुए मिंबर को छोड़ा कि सुनो सुनो सुनो, मैं फज़ाइल इसी तरीके से बयान करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। अरे मेरी ज़बान तो मेरा साथ छोड़ सकती है, मगर वो आफ्ताब अपनी जगह से नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो इस बात को, और बहुत सी यहाँ पर रुक कर आखिरी बात और आपकी रहमत कमाऊँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फज़ाइल से मिलता क्या है, फज़ाइल से होता क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली बात कि फज़ाइल आपने इतने सुने ना, आपकी जन्नत में न जाने कितने घर बन गए होंगे, न जाने कितने घर बन गए होंगे। और ये बात आपने सुनी ना, तो आप इसको अमल में लेकर आइएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका पड़े तो इमाम पर यकीन करते हुए आगे बढ़िएगा, डर के पीछे नहीं चले जाइएगा। और अगर ये फज़ाइल सुनने के बाद भी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले और आप पीछे हट जाइए तो यकीनन फिर फज़ाइल सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये होते इसलिए हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल
آپ کی سماعتیں مولا سلامت رکھے، اور اہل بیت کی عظمت یقیناً بہت ہی عظیم ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنے عظیم ان کی عظمت ہے، جن کے عظیم ان کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، وہ اللہ نے دیے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان سے بہت کام لینا ہے۔ اللہ نے جو کمال دیا ہے اس کمال کے بدلے میں عظیم عظیم قربانیاں بھی دی، اور اسی قربانی میں سب سے عظیم قربانی پیدا کرتے ہیں۔ ایام ازاں کا سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً 10 روز بھی گزر گئے، آپ کا امام اس کائنات سے چلا گیا۔ گوپال پور کا ایک واقعہ ہے جو علماء کرام پڑھا کرتے ہیں کہ عاشور کے دن وہاں پر فاقہ شدتی سے پہلے کی مجلس ہو گئی، کوہرام برپا ہے، سب لوگ زار و قطار ہو گئے، مجلس تمام ہوئی، تمام لوگ فاقہ شدتی کے لیے چلے گئے، لیکن عالم دین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ابھی بھی بہت رو رہا ہے، کبھی یا حسین کہہ کے روتا ہے، کبھی یا علی اکبر کہہ کے روتا ہے، کبھی ہائے عباس کہہ کے روتا ہے۔ علی نبی تھوڑی دیر تک وہاں پہ رکے رہے تاکہ یہ رو لے کہ میں اس سے پوچھوں، کیا پوچھوں کہ میرے مسائل کی کون سی ایسی چیز ہے جو تیرے دل پہ لگ گئی کہ تیرے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی جب وہ خاموش نہیں ہوا تو عالم دین نے پوچھ لیا، وہ شخص کیا جواب دیتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ عالم دین یہ بتا کہ تم نے کیا کربلا کے مسائل دیکھے ہیں؟ کہا کہ نہیں میں نے دیکھے نہیں، میں نے پڑھے ہیں۔ کہا جب تم نے پڑھے ہیں تب اتنے آنسو آ رہے ہیں تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عالم دین تڑپ جاتے، تڑپ کے کہتے ہیں کہ اے شخص کیا تو فرشتوں میں سے ہے؟ کہا نہیں میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں۔ کہا کیا انبیاء میں سے ہے؟ کہا نہیں میں انبیاء میں سے نہیں ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا میں جعفر جن ہوں۔ عالم دین کہتے ہیں جعفر تم تو کربلا کے میدان میں ہو گئے نا، تم نے تو حسین کی مصیبت کو دیکھا ہوگا، اے جعفر تم مجھے بتاؤ نا کہ حسین پر کیا کیا مصیبتیں ہوں، میرے مولا پہ کیا کیا مصیبتیں ہوں۔ اب جعفر کہتے ہیں کہ عالم دین تو سن نہیں پائے گا، لیکن اگر اصرار کرتا ہے تو اتنا سن لے کہ جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حسین پر اتنے تیر برس رہے تھے کہ آفتاب کی کرنیں زمین تک نہیں آ پا رہی تھیں، اور اس عالم میں نے اپنے مولا کو بہت پیاسا پایا، اور میں جلدی سے پانی لے کے اپنے مولا کے پاس گیا، میں نے کہا مولا پانی پی لیجیے۔ میرا یہ کہنا تھا حسین تڑپ گیا تھا، جعفر ذرا آہستہ کہو کہیں سکینہ نہ سن لے۔ حسین کہنے لگے کہ اے جعفر میرا اکبر پیاسا مارا گیا، میرا عباس پیاسا مارا گیا، میرا اصغر پیاسا مارا گیا، اب حسین پانی پی کے کیا کرے؟ جعفر کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر آدم بھی تھے، حسین پہ ماتم کر رہے تھے، نوح بھی تھے، حسین پہ ماتم کر رہے تھے، تمام انبیاء موجود تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ حسین سب کے پاس جاتے اور جا کر کہتے ہیں اے آدم اب آپ جائیے، اے نوح اب آپ چلے جائیے، اے ابراہیم اب آپ چلے جائیے۔ حسین میرے پاس بھی آئے گا، جعفر اب چلے جاؤ۔ میں نے کہا واقعہ میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں جعفر اب چلے جاؤ۔ میں نے کہا کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا جعفر چلے جاؤ، ارے اب میری ماں فاطمہ جزاک اللہ تعالیٰ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بس 2 روایت اور آپ کی رحمت تمام۔ ہزاروں جعفر چلے گئے، اب آپ کو پتا ہے کیا کیا مصیبتیں ہوئی تھی۔ آپ کا امام حملہ جب کرتا تھا تو یہ کہتے ہوئے حملہ کرتا تھا عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے، میرے لال علی اکبر یہ حملہ تمہاری طرف سے، میرے لالو قاسم یہ حملہ تمہاری طرف سے۔ یہ آواز غیبی آتی ہے، لاشوں پہ لاش لا چکے بس ہے حسین، بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین، بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین، بس
ارے ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، ارے سر کو جھکا لو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ بس ازادارو، حسین زین سے زمین پر آتے ہیں، تاریخ کہتی ہے ازادارو آپ کا امام زین سے زمین پر آ گیا، پھر بھی ظالموں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حسین کے قریب آ کر قتل کر دے۔ تاریخ کہتی ہے لوگ بہت خوفزدہ ہیں، حسین کے قریب کوئی نہیں آتے۔ بس دو جملے اور آپ کی رہبر تباہ، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حسین کے قریب آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے عمر صاحب میں پتہ کر سکتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا مر گیا؟ اگر پتہ کر سکتا ہے تو جا کر پتہ کر۔ وہ ظالم حسین کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے سپاہیوں، سیلانیوں کے پردے کو چھین لو، حسین مر گئے۔ ازادار تاریخ کہتی ہے کہ یہ سنا تھا حسین گھٹنیوں کے بل اٹھتے ہیں، ارے حسین کا اٹھنا تھا، ارے ظالموں نے پھر دے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ بس ازادارو آخری جملہ آپ کی رحمت تمام شبر بلون آگے بڑھتا ہے، خنجر کو بند کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ارے حسین کے گلے پہ تیر، گلے پہ خنجر چلانا چاہتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ حسین کے گلے پہ جب خنجر چلانا چاہتا ہے نا، حسین کا گلا کٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن نحیف سی آواز آتی ہے، اے ملعون، کیا وہاں پہ بھی خنجر چل سکتا ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے وہ سانیہ؟ ظالم نے حسین کو پشت کی جانب سے بولا، ارے مولنے کے بعد ضربوں میں ضرب لگانا شروع ہوئی، ارے 13 ضربیں لگی حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے۔ ارے کبھی حسین نے نانا کو پکارا، کبھی بابا کو پکارا، کبھی اماں کو پکارا۔